الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ایک رب یا بہت سے قصہ یوسف کی روشنی میں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ یوسف کی 39ویں آیت ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد اس وقت ہوا ہے جب آپ مصر کے جیل خانے میں قید تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، ان 11 بیٹوں میں سے 2 بیٹے ایک ماں سے تھے، جس میں ایک حضرت یوسف اور ایک ان کے ایک ہی ماں کے بیٹے سگے بھائی بنیامین تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو بھائی تھے وہ دوسری ماؤں سے تھے۔ چونکہ ان دونوں بچوں کی ماؤں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد تھے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، اور بچوں کے مقابلے میں کہ ان کی دلداری ہوتی رہے۔ چونکہ ماں کا سایہ ان کے سر پر نہیں تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور بچوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ زیادہ تعلق کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا، اس خواب کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے چاند اور سورج اور 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب سے بیان کیا، تو حضرت یعقوب خود پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے اس کی تعبیر۔ انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم یہ خواب کسی سے مت کہنا، نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ بنیامین سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو حضرت یعقوب کو محبت تھی تو ان کے بھائی ان کی محبت دیکھ کر جلا کرتے تھے۔ ان بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ ایسا کرو کسی طرح یوسف کو ختم کر دو، تاکہ یہ نہ رہے گا اور نہ باپ کی زیادہ محبت اس کی طرف رہے گی۔ والد صاحب ہماری طرف تو کم خیال کرتے ہیں اور اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا، اپنے والد کو تیار کیا اس بات کے لیے کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا کرے۔ ہم باہر جنگل میں جاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں، یوسف کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کی دیکھ بھال نہ کر سکو گے اور ایسا نہ ہو کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم توانا بیٹے اتنے سارے حافظ موجود ہیں، حفاظت کے لیے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ چنانچہ اپنے والد کو تیار کر کے وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے۔ جنگل لے جا کے سب نے یہ طے کیا کہ یوسف کو مارو نہیں، بلکہ مارنے کے بجائے اسے کنویں میں ڈال دو۔ تو راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا، اندھا کنواں، یعنی جو استعمال میں نہیں آتا تھا، جنگل کے اندر تھا۔ انہوں نے یوسف کو اس کے اندر پھینک دیا اور جھوٹا خون ان کے کپڑوں پر لگا کر لے آئے اور حضرت یعقوب کو یقین دلایا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ حالانکہ حضرت یعقوب سمجھ گئے، مگر انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے میں اس پر صابر و شاکر ہوں۔ لیکن حضرت یوسف کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور یاد کرتے کرتے حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے کیا کرتے ہیں۔
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اندھا کنواں ہے، ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا ہے جو مصر جا رہا تھا. اس قافلے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی اور انہوں نے اس میں کنویں میں ڈول ڈالا. تو ڈول ڈالا تو دیکھا تو وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. لڑکے کو نکالا. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھے، بہت دیکھنے کے اندر بڑے دلکش نظر آتے تھے. سب کی رائے یہ ہوئی کہ لڑکے کو مصر کے بازار میں اچھی قیمت پر بیچ دیا جائے. بازار میں جب لے گئے تو وہاں خریداروں میں عزیز مصر تھا. عزیز مصر کی نظر حضرت یوسف پر پڑی اور انہوں نے غلام کو، حضرت یوسف کو خرید کر وہ اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ لڑکا بڑا ہونہار معلوم ہوتا ہے، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اس کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت دی ملنی چاہیے. اب حضرت یوسف علیہ السلام دیہات کے ماحول سے نکل کر شہر کے ماحول میں پلنے بڑھنے لگے اور وہاں کے ادب اور آداب سیکھنے لگے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کے اندر قدم رکھ رہے تھے، قدرتی طور پر حسین تھے. پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا کی تو معاملہ یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو دعوت گناہ دی. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے لیے تیار نہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی. اب کمرے بند تھے، پیچھا کر رہی تھی عزیز مصر کی بیوی کس طرح یوسف ہاتھ آ جائیں اور ان سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرے. آگے آگے یوسف، پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی. آخر کار ایک کمرے میں ایسا ہوا کہ حضرت یوسف کا دامن عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں آ گیا. دامن جو کھینچا تو کرتا پھٹ گیا. ادھر کرتا پھٹا، ادھر کمرے کا دروازہ کھلا تو عزیز مصر اپنے محافظوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی ہکا بکا رہ گئی اور بہانہ بنایا کہ کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈالے، جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈالے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. عزیز مصر معاملہ پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا کہ ساتھ میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو وہ قصوروار ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت قصوروار ہے. اب جو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. معاملہ بالکل آئینے کی طرح سامنے آ گیا کہ اصل میں جو قمیص پھٹا ہے پیچھے سے پھٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار عزیز مصر کی بیوی ہے. پورے مصر میں چرچا ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہے. اس بدنامی کے داغ کو دھونے کے لیے عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کی. اس دعوت میں شہر کی بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا گیا جو وہاں کے رؤسا تھے، وہاں کے سپہ سالار افسران وغیرہ تھے، اونچے طبقے کے لوگ تھے. ان کی دعوت کی گئی اور اس وقت طریقہ یہ تھا کہ دعوت میں پھل رکھے جاتے تھے اور پھلوں کے ساتھ چھری رکھی جاتی تھی تاکہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق پھل کاٹ کر کھاتا رہے اور اس کے بعد کھانا ہوتا تھا. یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. تو جب پھل رکھے گئے اور اس کے ساتھ چھری رکھی گئی تو ٹھیک اس وقت جب پھل کھائے جا رہے تھے اور دعوتی لوگوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، ٹھیک اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے پکارا حضرت یوسف کو. حضرت یوسف اس کمرے میں داخل ہوئے. حضرت یوسف بے پناہ حسین و جمیل تھے. بس کمرے میں داخل ہوئے کہ بجلی سی کوند گئی. وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ساری عورتوں کی جو دعوت میں لگی ہوئی تھی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں پھل کھانے کے اندر لگی ہوئی تھیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب پھل کاٹنا بھول گئیں اور پھلوں کے بجائے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی. ذرا دیکھو اس کی جوانی، ذرا دیکھو اس کا حسن، ذرا دیکھو اس کا سراپا. کون ہے جو اس پر نہ مر مٹے. بدنامگی ہونے لگی، چرچے ہونے لگے.
اس بدنامی اور چرچوں سے بچانے کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا، وہ بے قصور تھے، لیکن بے جرم میں بھی ان کو سزا دی گئی صرف اس لیے کہ معاملہ بڑے گھرانے کا تھا اور بدنامی ہو رہی تھی۔ اس بدنامی سے بچانے کے لیے اور عزیز مصر کی بیوی کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آپ قید خانے میں اپنی بے گناہی کے باوجود سزا بھگتتے رہے۔ اب جو واقعات پیش آئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ واقعات یہ پیش آئے کہ جب آپ جیل میں تھے تو اس وقت مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اس طرح دیکھا کہ 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں، تو 7 ہری بالیں 7 سوکھی بالوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ یہ اس نے خواب میں دیکھا۔ جب اس نے خواب دیکھا تو صبح کو اپنے دربار کے نجومیوں کو اور درباریوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ کسی کی سمجھ میں تعبیر نہیں آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو ہم ابھی تھوڑے سے وقفے کے بعد آ کر بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قصہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کمرے میں داخل ہوئے تو سب کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور وہ بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں پھل کھانے کے اندر لگی ہوئی تھیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب پھل کاٹنا بھول گئیں اور پھلوں کے بجائے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی، ذرا دیکھو اس کی جوانی، ذرا دیکھو اس کا حسن، ذرا دیکھو اس کا سراپا، کون ہے جو اس پر نہ مر مٹے۔ بدنامگی ہونے لگی، چرچے ہونے لگے۔ اس بدنامی اور چرچوں سے بچانے کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا، وہ بے قصور تھے، لیکن بے جرم میں بھی ان کو سزا دی گئی صرف اس لیے کہ معاملہ بڑے گھرانے کا تھا اور بدنامی ہو رہی تھی۔ اس بدنامی سے بچانے کے لیے اور عزیز مصر کی بیوی کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آپ قید خانے میں اپنی بے گناہی کے باوجود سزا بھگتتے رہے۔ اب جو واقعات پیش آئے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ واقعات یہ پیش آئے کہ جب آپ جیل میں تھے تو اس وقت مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اس طرح دیکھا کہ 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں، تو 7 ہری بالیں 7 سوکھی بالوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ یہ اس نے خواب میں دیکھا۔ جب اس نے خواب دیکھا تو صبح کو اپنے دربار کے نجومیوں کو اور درباریوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ کسی کی سمجھ میں تعبیر نہیں آئی، اور لوگوں نے یہ کہہ دیا، ان لوگوں نے کہ تو اضغاث احلام ہے، یہ تو ویسے ہی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ تو خیالات ہیں، ان کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، یعنی کوئی یہ سچا خواب نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی خیالات ہیں، بھٹک جاتے ہیں اور خیالوں میں ایسی چیز خواب کی شکل میں آ جاتی ہے۔ لیکن مصر کے بادشاہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے جو غلام ان کے روٹی پکایا کرتا تھا اور ایک غلام جو ان کے سر کی مالش کیا کرتا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کس کے پاس ہے؟ اس غلاموں میں سے ان دونوں غلاموں نے کہا، ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک شخص جیل خانے میں ہے کہ جن کو ہمارے سے پہلے سزا ملی تھی وہ جیل خانے کے اندر موجود ہیں اور وہ خوابوں کی بہت اچھی تعبیر بتاتے ہیں، کیونکہ ان غلاموں کو بھی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ ان غلاموں کی تعبیر بتائی تھی کہ ایک غلام کے بارے میں تو آپ نے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی، تمہیں قتل کر دیا ہوگے، دوسروں کو کہا تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہارے رتبہ بلند ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے خواب دیکھے تھے، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتا چکے تھے،
اس بات سے جب وہ غلام جس کو چھوڑ دیا گیا تھا، آزاد کر دیا گیا تھا، اس کو ایک دم یاد آیا کہ وہ صاحب جو جیل خانے میں ہیں وہ بہت اچھی تعبیر بتاتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جیل خانے جا کر ان سے آپ کے خواب کی تعبیر معلوم کروں۔ وہ ایک بہت نیک بزرگ ہیں اور بہت اچھی تعبیر بتاتے ہیں۔ وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں گیا اور جا کے کہا کہ مجھے یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر کہا کہ میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے ساتھی جو میرے ساتھ جیل میں رہ چکے تھے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ایک رب کا ہونا بہتر ہے یا بہت سارے ربوں کا ہونا بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رب کا ایک ہی ہونا بہتر ہے، اس لیے کہ جب ایک رب ہوگا وہ جو حکم دے گا وہی مانا جائے گا۔ اگر کئی رب ہوں تو کئی حکم دیں گے اور نظام جو ہے وہ چل نہیں پائے گا، نظام میں خلل واقع ہوگا، نظام فاسد ہو جائے گا۔ اور لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک خدا کے سوا کئی خدا ہوتے تو یہ نظام چل نہیں سکتا تھا، نظام بالکل ختم ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا۔ اب ایک خدا کہہ رہا ہے بارش ہونی چاہیے، دوسرا خدا کہہ رہا ہے بارش نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر خدا دونوں برابر کے پاور کے ہیں، برابر کے ان کے اختیارات ہیں، یا ایک چھوٹا خدا ہے یا ایک بڑا خدا ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو بہت سارے خدا ہوں گے یہ سارے خدا برابر کے اختیارات رکھتے ہوں گے یا ان کے اختیارات کم اور زیادہ ہوں گے، اور اگر کم ہیں تو کیوں تو کم ہوں گے اور زیادہ ہیں تو کیوں زیادہ ہوں گے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا کہ اصل میں تو خدا ایک ہی ہے، یہ تو صرف نام ہیں جو لوگوں نے رکھے ہیں، اللہ اسماء سمیتموہا، یہ تو بہت سارے نام ہیں جو تم نے نام رکھ لیے ہیں اور ان ناموں کو حقیقت سمجھ لیا ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ تو صرف نام ہی نام ہے۔ کسی کا کوئی نام رکھ لیا، کسی کا کوئی نام رکھ لیا، ان ناموں کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رب واحد ہے، ایک ہے، اور پوری کائنات پر اسی کا حکم چل رہا ہے۔ یہ نظام کی جو درستگی ہے اور نظام میں جو یہ نظم و ضبط ہے اور یہ پوری کائنات کے نظام کے اندر جو ڈسپلن پایا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر اپنی جگہ پر بالکل صحیح کام کر رہی ہے، یہ ایکوریٹ نظام ہے، ایکوریٹ ہے بالکل، ذرا بھی ایک بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ اگر ایک بال برابر بھی فرق آ جائے، سورج چاند سے ٹکرا جائے، چاند سورج سے ٹکرا جائے، سورج زمین سے ٹکرا جائے، تو سارا یہ نظام جو ہے یہ تتر بتر ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ نظام جو اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح کام کر رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کا گواہ ہے کہ رب ایک ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور یہاں فرمایا واحد القہار، قہار یعنی جس کی حکومت ہے سب پر، جو حاکم ہے سب کا، قہار ہے جس کے سب زیر نگی ہیں، کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم سے ذرا سا ادھر سے ادھر تو ہو جائے۔ تو جس کی حکومت حقیقت میں ہے، اب صرف اس کو ماننے نہ ماننے کا سوال ہے۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے اللہ کی حکومت پر تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے حاکم ہیں ویسے ہی حاکم رہیں گے، جیسے ان کی حکومت چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے گی۔ اب رہا صرف ماننے نہ ماننے کا سوال ہے، اگر کوئی مانے گا تو اپنے لیے مانے گا، نہیں مانے گا تو اپنے لیے نہیں مانے گا۔ یہاں تو بات کو ثابت کیا جا رہا ہے، بات کو آئینے کی طرح دکھایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بہت سارے خداؤں کا ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا یہ بات فطرت قبول کرتی ہے؟ انسان کی فطرت بھی، انسان کی عقل بھی، انسان کا مشاہدہ بھی، انسان کا علم بھی، سب مل کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں
کہ اللہ واحد ہے اور اس کا ایک ہونا ہی بہتر ہے۔ اگر کئی ہوتے تو نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے نہیں چل سکتا تھا۔ اگر ہم اس کو ایک مانتے ہیں تو ساری نظام کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، سب اس کی خدائی کے گن گا رہے ہیں، سب اس کی خدائی کے گن گا رہے ہیں، ہم بھی اس کی خدائی کے گن گانے میں لگ جائیں، ہم اس کے ساتھ مل جائیں، ہم بھی ہم آہنگ ہو جائیں، ہم بھی سب کے ساتھ یکجہتی کے قافلے میں شامل ہو جائیں، ہم سب سے الگ ہو کر نہ رہیں کہ ساری کائنات تو رب رب کہہ رہی ہے، ایک رب مان رہی ہے، اور ایک انسان ہے کہ وہ ایک نہیں مان رہا ہے، کئی مان رہا ہے۔ تو اس ہارمونی سے، اس یکسانیت سے جو پوری کائنات میں پائی جاتی ہے، پورے نظام کے اندر پائی جاتی ہے، اس نظام سے اپنے آپ کو انسان الگ کر لیتا ہے جب وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک اور ساجھی بناتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ کیسا بڑا ظلم ہے کہ پیدا تو ایک کرے اور گن گائے جائیں بہت سوں کے، دینے والا ایک اور شکر ادا کیا جائے دوسروں کا۔ وہی شکر کے لائق ہے، وہی ہماری عبادت کے لائق ہے، وہی سر جھکانے کے لائق ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔